نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کے دور میں ہم ایک دوسرے کی برائی کرنے، اس کی غیبت کرنے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے میں بڑا خوش ہوتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ ہم اپنے بھائی کی برائی چوراہوں پر محفلوں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت نے غیبت کی مذمت یعنی برائی فرمائی ہے اور غیبت کرنے والے کو مردار کا گوشت کھانے والے کے مثل قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اسے برا سمجھو گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بچو کیونکہ غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے، اس لیے کہ آدمی زنا کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رجوع و رحمت ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کے کہ غیبت کی گئی ہے، جس کی برائی کی گئی ہے۔ یعنی کسی کے اندر کوئی برائی ہے، اس کو رسوا کرنے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ بہت بری عادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا ایسی قوم پر سے گزر ہوا جن کے چہرے ان کے ناخنوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ جبریل یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا بھلا کام بتلا دیجئے جس سے کہ میں نفع حاصل کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلائی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، یعنی جو کام نیک ہے اس کو تم معمولی نہ سمجھو، اگرچہ تجھے اپنے ڈول کا پانی پیاسے کے ڈول میں ہی ڈالنا پڑے۔ یعنی تمہارے پاس پانی موجود ہے اور دیکھ رہے ہو کہ سامنے جو شخص ہے وہ پیاسا ہے، تو اپنے ڈول کا پانی اس کو دے دو تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی اور پیارے آقا نے ہمیں خطاب فرمایا جسے پردہ نشی عورتوں نے اپنے گھروں میں سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں کے جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر دلوں میں ایمان نہیں رکھتے ہو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی رسوائی کی جستجو میں نہ رہو، کیونکہ جو کسی بھائی کی رسوائی کے درپے ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی رسوائی کے درپے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی رسوائی کے درپے ہوتا ہے اسے اس کے گھر میں بے عزت اور رسوا کر دیتا ہے۔ آج گھر گھر کا ہمارا یہی ماحول ہے کہ چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے اور بڑے چھوٹوں سے محبت و پیار نہیں کرتے، جبکہ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے اپنے بڑوں کا احترام نہیں کیا، چھوٹوں سے محبت و شفقت نہیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم چغل خوری کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ کی وجہ سے ہمارے اپنوں ہی کے گھروں میں رسوا و ذلیل کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اس برائی سے دور فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا
کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں کہ جو چغل خوریاں کرتے ہیں، بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور نیک اور صالحین کی لغزشوں اور غلطیوں کے خواہاں ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے آداب کا علم نہیں، نماز کے طریقے سے صحیح طرح واقف نہیں، اور امام صاحب سے اگر کوئی کوتاہی ذرا سی بھی اس کے علم میں آئی تو پھر دیکھو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ چوراہوں پر، ہوٹلوں پر امام صاحب کی اس لغزش کا خوب تذکرہ مزے لے لے کر ہوتا ہے۔ عزیزوں، یہ بدترین صفت ہے، بدترین فعل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بدترین آدمیوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرنے والے ہیں، دوستوں میں فساد برپا کرنے والے ہیں اور نیک لوگوں پر جھوٹی تہمتیں لگانے والے ہیں، یعنی بدترین لوگ یہ ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ناحق کسی مسلمان کے متعلق جھوٹی بات پھیلاتا ہے کہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم میں ذلیل اور رسوا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، اور بنی اسرائیل یعنی یہودی قحط کے اندر مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مگر دعا قبول نہیں ہوئی اور بارش نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں تیری اور تیرے ساتھیوں کی دعا کیسے قبول کروں، حالانکہ تم میں عادی چغل خور موجود ہے، اور اس چغل خور کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا ہوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، مجھے وہ چغل خور بتا دے تاکہ میں اسے اپنی جماعت سے باہر نکال دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تمہیں چغل خوری سے منع کر رہا ہوں اور پھر خود ہی چغل خوری کروں؟ لہذا ان سب لوگوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں موجود تھے، سب نے توبہ کی، اور جیسے ہی انہوں نے توبہ کی، مولا تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رجوع برحمت ہو گیا اور بارش برسنے لگی۔ کسی آدمی نے 700 میل کا سفر طے کیا اور ایک عالم کی محفل میں حاضری دی، اور اس سے کہا کہ میں اتنی طویل مسافت طے کر کے آپ سے 7 باتیں پوچھنے آیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وافر علم عطا فرمایا ہے، آپ علماء راسخین میں سے ہیں، مجھے یہ بتلائیے کہ آسمان اور زمین سے بھاری کیا چیز ہے؟ دوسرے، زمین اور زمین سے فراخ یعنی کشادہ کون سی چیز ہے؟ تیسرے یہ کہ چٹان اور چٹان سے زیادہ سخت کون سی چیز ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آگ اور آگ سے زیادہ گرم کون سی چیز ہے؟ اور پانچویں یہ کہ طبقہ زمہریر اور اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی کون سی چیز ہے؟ چھٹے یہ کہ سمندر اور اس سے بھی زیادہ بے نیاز کون سی چیز ہے؟ ساتویں یہ کہ یتیم اور اس سے بھی زیادہ کمزور کون ہے؟ اس عالم نے جواب دیا کہ پاک دامن پر بہتان آسمان سے بھی بھاری ہے، حق زمین سے زیادہ فراخ اور زمین سے زیادہ کشادہ ہے۔ حق بات کو کہنا اور حقانیت کو پھیلانا، حقانیت کی اشاعت کرنا، حقانیت کی تبلیغ کرنا، یہ زمین سے زیادہ کشادہ ہے۔ قناعت پسند دل سمندر سے زیادہ بے نیاز ہے، کہ جس کے دل میں قناعت ہے کہ اللہ نے جو عطا کر دیا اسی کے اوپر صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو وہ سمندر کی طرح بے نیاز ہے۔ حرص اور حسد آگ سے بھی زیادہ گرم ہے۔ کسی عزیز سے کام جبکہ وہ پورا نہ کرے، یہ طبقہ زمہریر سے زیادہ ٹھنڈ
اور سرد ہے. جس طریقے سے سخت سردی کے اندر، سخت ٹھنڈک کے اندر انسان منجمد ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ شخص کہ جس نے کسی عزیز کو اپنا قریبی سمجھ کر اس سے کچھ مدد مانگی اور اس نے اس کام کو پورا نہیں کیا،